الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی حضرات علماء ذوی الاحترام مشائخین اعظام حاضرین سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم غریبوں کے غمگسار مصطفیٰ جان رحمت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں تمامی حضرات اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی زندگی ازداد کا مجموعہ ہے۔ انسان کی زندگی میں اکثر ضدین مجتمع ہو جاتے ہیں۔ کبھی انسان خوش ہوتا ہے، کسی انسان کی زندگی کے اندر خوشی ہے تو کبھی انسان غمگین ہوتا ہے، کسی کے یہاں بہار ہے تو کبھی خزاں ہے، کبھی سوکھا پڑا ہوا ہے تو کبھی موسم برسات ہے، کبھی انسان صحت مند ہے تو کبھی وہ بیمار بھی پڑتا ہے، کبھی انسان امیر ہے تو غریبی بھی اس کی چوکھٹ پر آتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کے اندر نشیب و فراز آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صحت بھی عطا فرمائی ہے اور انسان کو اللہ تعالی بیماری بھی عطا فرماتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بیماری کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتا ہے، بیماری کے حوالے سے انسان کبھی کبھی شکایت کرنے لگتا ہے، انسان یہ کہتا ہے مجھے بیماری کیوں آ گئی۔ بیماری کو کبھی کبھی ہم بہت بڑی بلا تصور کرتے ہیں، مصیبت تصور کرتے ہیں، مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیماری اللہ کی رحمت ہے اور بیماری کبھی کبھی اللہ کی رحمت بھی ثابت ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ بیماری کو برا نہ کہو، بخار کو برا نہ کہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخار کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان بیمار پڑتا ہے اور بیمار جب وہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے اس کے پاس نازل ہوتے ہیں اور جب رب کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے سوال فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے پر میں نے بیماری مسلط کی، وہ بندہ جو لوگ اس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرا بندہ جس پر تو نے بیماری مسلط فرمائی ہے، جس پر تو نے بیماری کو ڈال دیا ہے، جب بھی کوئی بندہ اس سے ملاقات کے لیے آتا ہے وہ تیری حمد بیان کرتا ہے، وہ تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر میں نے اسے اسی بیماری میں موت عطا کر دی تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا، اور اگر میں نے اسے شفا عطا کی تو اس سے بہتر گوشت اسے عطا کروں گا، اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا، اور یہ اس حال میں بستر سے اٹھے گا کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیماری انسان کے گناہوں کو ختم کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور لوگوں سے شکایت نہیں کرتا تو اس کے گناہ اس کے وجود سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم کے اندر درخت سے پتے جھڑا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ بخار سے کانپ رہی تھی اور ان پر بخار کا بہت شدید اثر تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور تشریف لے جانے کے بعد ان کے حال کو دریافت کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر وہ عرض کرتی ہے اللہ بخار میں برکت نہ دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ یہ انسان کے جوڑ جوڑ کے گناہوں کو دھل دیتا ہے، انسان کے جوڑ جوڑ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بیمار کراہتا ہے تو بیمار کی کراہ پر اللہ تبارک و تعالی اسے تسبیح و تہلیل کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور بیمار جب درد اور تکلیف کی وجہ سے کروٹیں بدلتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بیمار درد کی وجہ سے کروٹیں بدلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب بیمار سانس لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر سانس پر اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو لگائیں کہ بیماری کو ہم کتنی بڑی مصیبت سمجھتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی بیماری کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کا خاتمہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں کسی بندے کو اس حال میں دنیا سے اس وقت تک کے نہیں اٹھاتا جس کی میں بخشش کرنا چاہتا ہوں، جس کی میں مغفرت کرنا چاہتا ہوں، اس بندے کو میں اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھاتا جب تک کہ اسے مال، اولاد اور بیماری کی تکلیف میں مبتلا نہ کروں، یہاں تک کہ وہ ان مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے، اور جب مجھ سے آ کر کے ملتا ہے تو اس وقت اس کے جسم پر گناہ ایک بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم الہی کے اندر کسی بندے کا مقام اور مرتبہ مقرر ہوتا ہے، اللہ اسے کوئی عزت اور شرف عطا فرمانا چاہتا ہے، مگر وہ عبادت کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ نہیں پاتا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بیماری میں
اور رزق کی تنگی میں مبتلا فرما دیتا ہے، اور پھر اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جب اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے ان مصیبتوں پر، تو اللہ رب العزت کا وہ بندہ جو عبادت کی بنیاد پر علم الہی میں اس کے لیے جو مرتبہ تھا وہ حاصل نہیں کر پاتا، تو اللہ تبارک و تعالی ان مصیبتوں پر صبر کی وجہ سے اسے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کی بارگاہ کے اندر بخار ایک مرتبہ سیاہ عورت کی شکل میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں گوشت کھاتی ہوں، میں خون پیتی ہوں، اور مجھے ملام کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان گئے کہ یہ بخار ہے، یہ بیماری ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے ان کی طرف بھیج دیں جو آپ کو بہت محبوب ہیں، جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں ان کی طرف آپ مجھے روانہ فرما دیں، ان کی طرف جانے کی اجازت عطا فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار مدینہ کی طرف اسے روانہ فرما دیا۔ انصار مدینہ تقریباً 7 یا 10 دن تک کے بخار کے اندر مبتلا رہے، اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس مصیبت سے نجات کے لیے آپ دعا فرما دیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور پھر انہیں شفا مل جاتی ہے۔ اس کے بعد سے جب بھی انصار مدینہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے وہ لوگوں آؤ جن کی اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت فرما دی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو بیماریوں کو برا نہ سمجھو۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ابتلا اور آزمائش میں دیکھتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بخار کی شدت ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر بخار کی شدت ہے، آپ کے وجود پر بخار لگتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا اے ابن مسعود، تم لوگوں پر جتنا بخار کا اثر ہوتا ہے مجھ پر اس کا دگنا ہوتا ہے، اس سے ڈبل ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ پر بخار کا اثر دگنا ہوتا ہے تو پھر میرے سرکار اس کا اجر بھی دگنا ہوتا ہوگا۔ اشعت اللمعات کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی عام لوگوں سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دوہرا بخار کا اثر ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر ذات کی صفائی اللہ تبارک و تعالی کو مقصود تھی، اور بھی اللہ عز و جل کی بے پناہ حکمتیں ہیں، اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں جو اللہ کے جتنے محبوب بندے ہیں انہیں اتنی ہی زیادہ مصیبتوں میں اور بیماریوں کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اے عمر، جب بیماروں کے پاس جاؤ تو ان سے دعا کرایا کرو، ان سے دعا لیا کرو، اس لیے کہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بیمار دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فرشتوں کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تو بیماری کی بات ہوئی، اس لیے بیماری پر واویلا نہ کرنا۔ فرمایا گیا 3 چیزیں حکمت کے خزانوں میں سے ہے، 3 چیزیں حکمت کے خزانوں میں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ جب مصیبت آئے تو مصیبت کو چھپایا جائے، بیماری آئے تو بیماری کو چھپایا جائے،
اور جب صدقہ دیا جائے تو صدقے کو چھپا کر کے دیا جائے. اسی لیے ہمارے اسلاف بیماریوں کو چھپاتے تھے. ایک مرتبہ ماں رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک نوجوان سر پر پٹی باندھ کر کے آیا. آپ نے اسے دیکھ کر کے فرمایا اے نوجوان تو نے سر پہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا مائی میرے سر میں درد ہے اس لیے میں نے سر پہ پٹی باندھ رکھی ہے. ماں رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے نادان تو سر پر پٹی باندھ کر کے اللہ کی شکایت کرتا ہے. جب اللہ نے تجھے شفا عطا فرمائی، اللہ نے تجھے صحت دی، اللہ نے تجھے طاقت دی تو تو نے اس کا اعلان نہیں کیا، اور اللہ نے تجھے چھوٹی سی بیماری دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت پٹی باندھ کر کرتا ہے. جانتے ہیں آپ درد سر اور بخار یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انبیاء کرام کی بیماریوں میں سے ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک مرتبہ سر میں درد ہوا تو آپ نے رات بھر شکرانہ کی نماز پڑھ کر کے گزار دی، اللہ تو نے مجھے وہ بیماری عطا کی جو تو اپنے انبیاء کو عطا فرماتا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو بیمار ہو جاؤ تو شکایت نہ کرو، بیمار ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ کرو، بلکہ صبر کرو کہ صبر کرنے والوں کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے. اور بیماروں کی عیادت کرنا یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. عیادت یہ مشتق ہے عود سے، اور عود کا معنی ہوتا ہے لوٹنے کے. عیادت کو عیادت اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ بار بار لوٹ کر کے بیمار کی طرف جاتے ہیں، بیمار کی طرف لوٹتے ہیں، اس لیے اسے عیادت کہتے ہیں. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ میں زخمی ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی شریف میں لگوا دیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اس لیے کہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص کوئی ایمان والا رضائے الہی کے لیے اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر وہ صبح عیادت کے لیے جائے تو شام تک کے، اور شام کو عیادت کے لیے جائے تو صبح تک کے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کا باغ عطا فرماتا ہے. مزید میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو جتنی دیر عیادت کے راستے میں رہا اتنی دیر تک کہ وہ جنت کے پھل چنتا رہا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو وہ اللہ کی رحمتوں میں تیرتا ہے. جب مریض کی عیادت کے لیے جائے تو وہ اللہ کی رحمتوں میں تیرتا ہے، اور جب مریض کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمتوں میں غوطہ لگاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، چلو اتنی رکعت نوافل پڑھ لی تو اتنا ثواب، اتنے نفل روزے رکھ لیے اتنا ثواب، مگر اللہ اکبر آج اس سنت کو ترک کیا جا رہا ہے. بیمار کی عیادت کے حوالے سے لوگ بڑی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر پڑوسی بیمار پڑ جائے لوگ یہ کہتے وہ مجھے دیکھنے نہیں آیا، میں اسے دیکھنے کے لیے کیوں جاؤں، وہ میری عیادت کے لیے نہیں آیا، میں اس کی عیادت کے لیے کیوں جاؤں. سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دشمنوں کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دشمنوں کی بھی عیادت فرماتے تھے. کتنے افسوس کا مقام ہے آج ہم اپنے بھائیوں کی عیادت نہیں کرتے. جانتے ہیں آپ جب کوئی باوضو عیادت کے لیے جاتا ہے، ویسے تو باوضو رہنے کی عادت ہونی ہی چاہیے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو باوضو رہتا ہے فرشتوں کو اس کا دوست بنا دیا جاتا ہے. باوضو رہنے کی عادت ڈالو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو باوضو
مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان 60 سال کا فاصلہ قائم کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کی سنت یہ بھی ہے، جب بھی میرے آقا مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو اس کی خواہش کو دریافت فرماتے اور پوچھتے کس چیز کی خواہش ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے روٹی کی خواہش ظاہر کی، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو روٹی کھلا دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مریض کی خواہش کو پورا کیا جائے، مریض جو مانگے اگر وہ اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو تب اسے لے جا کر کے کھلایا جائے۔ جانتے ہیں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور امیر میں فرق نہیں کرتے، غریب بیمار پڑتا تب بھی میرے آقا اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ آؤ آپ کو بتاؤں، ابو لہب کا ایک غلام تھا جو مسلمان نہیں تھا، اللہ اکبر، جب اسے بخار نے گھیر لیا، بیماری نے اسے تڑپا دیا تو لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، اس لیے کہ مکے کی زمین پر جو لوگ اس قدر پتھر کی زمین پر رہتے رہتے پتھر دل ہو گئے ہوں، پتھروں کی پوجا کرتے کرتے اتنے پتھر دل ہو گئے ہوں جو خون کے رشتے کو توڑتے ہوں، جو خون کے رشتے کو مٹی میں ملاتے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ سختیاں کرتے ہوں، وہ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں گے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جب ابو لہب کا غلام بیمار پڑ گیا اسے دنیا نے چھوڑ دیا، اسے لوگوں نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ابو لہب کے گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا۔ وہ اپنے گھر کے اندر کراہتا رہا، وہ گھر کے اندر اپنے کمرے میں کراہتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا۔ جب کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور رات بھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں۔ وہ بار بار یہ اعلان کرتا، ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ جب وہ بخار کی شدت سے اور بیماری کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر کہتا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سوال پر، اس کی طرف پر جواب دیتے، دنیا نے تجھے ضائع کیا، محمد تیرے سرہانے موجود ہے، دنیا نے تجھے ضائع کیا، محمد تیرے سرہانے موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جس غلام کو لوگوں نے ضائع کیا مصطفیٰ جان رحمت اس کے سرہانے پر موجود ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ بتا دیا، اے لوگوں، رات مصلی پر گزارنے سے بہتر ہے کہ کسی مریض کے سرہانے بیٹھ کر کے اس کی تکلیف کا مداوع کر دو۔ انسان سینکڑوں رکعت نماز پڑھ کر کے وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا جو کسی مومن کے دل کو خوش کر کے کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر، جب کسی مومن کا دل خوش ہوتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت خوش ہوتے ہیں۔ مگر ہاں، عیادت کے لیے جاؤ، ضرور جاؤ، عیادت کرو، ضرور کرو، حتیٰ کہ اگر کسی کی آنکھ دکھے تو بھی عیادت کرو، کیونکہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں درد تھا تو بھی مصطفیٰ جان رحمت نے میری عیادت فرمائی۔ حالانکہ آنکھ کے درد کو لوگ بہت بڑی بیماری نہیں سمجھتے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنکھ میں درد ہو تو بھی آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم عیادت فرماتے۔ مگر میں یہاں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں، عیادت ضرور کرو، ضرور کرو، جسم بیمار ہو تو کرو، آنکھیں دکھتی ہو تو کرو، بخار ہو تو کرو، اگر دل کی بیماری ہو تو بھی کرو، مگر جن کے دل میں بیماری ہے، جن کے دل میں بیماری ہے ان کی عیادت کے لیے نہ جانا۔ دل کی بیماری الگ چیز ہے، جب دل کی بیماری ہوتی ہے تو انسان کا وجود مر جاتا ہے، اور جب دل میں بیماری ہوتی ہے تو انسان کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی، منافقین کی پہچان بیان فرمائی کہ اللہ نے ان کے دل میں بیماری پیدا فرمائی، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اس لیے
جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہوں ان کی عیادت کے لیے ضرور جاؤ، اور جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہوں، رسول اعظم کے علم غیب کا انکار کرتے ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہو کہ ان کو ماننا بھی حرام ہے اور ان سے مانگنا بھی حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ایسے لوگوں کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، اس لیے کہ جس رسول نے غلاموں کی عیادت کی، جس رسول نے اللہ اکبر کمزوروں کی عیادت کی اور عیادت پر اتنی بڑی بڑی بشارتیں سنا دی، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا، جب کوئی گستاخ رسول، جب کوئی منافق بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں نہ جاؤ، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، نہ ان کی نماز پڑھو۔ یہی مسلک اعلی حضرت ہے، جو رسول اعظم سے محبت کرتے ہیں ہم ان کی عیادت بھی کریں گے، ان کی تکلیف میں ان کا ساتھ بھی دیں گے، اور جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ توڑتے ہیں ان کے لیے تو ہمارا یہ ایمان اور اعلان ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ ہر بیمار کی عیادت کی جائے گی، جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں ان کی عیادت نہیں کی جائے گی۔ اور ایک حدیث ہے، ایک حدیث مبارکہ عرض کر دوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا تیرا پسندیدہ بندہ کون ہے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو؟ آپ کی ہماری سب کی پسند الگ الگ ہے، مگر مولا کی پسند کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کلیم نے جناب کلیم عرض کرتے ہیں، اے اللہ تیرا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون ہے؟ ندا آئی، اے میرے کلیم مجھے سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو کسی مومن کے پیر میں کانٹا چبھے تو اتنی تکلیف محسوس کرے کہ جیسے خود اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہو۔ جب تک کہ بندے کے دل کے اندر یہ درد پیدا نہ ہو، ہر انسان کے درد کو وہ اپنا درد محسوس نہ کرے، دوسرے کو ہونے والی تکلیف کو وہ اپنی تکلیف محسوس نہ کرے، جو ایسا بندہ ہے وہ میرا بندہ جو دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، دوسروں کے پیر کے کانٹے چبھنے کو اپنے پیر میں چبھے ہوا کانٹا محسوس کرتا ہے، وہی بندہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان جائیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے سرکار ایک یہودی کا بچہ تھا، آقا کی خدمت میں وہ حاضر ہوتا تھا، میرے سرکار کو پتا چلا کہ وہ بیمار ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آقا اس کے بستر پر بیٹھ گئے۔ پھر میرے سرکار نے اس کی مزاج پرسی فرمائی اور اس کے بعد فرمایا، اے بچے ایمان لے آ جا، اسلام قبول کر لے۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا، بیٹے ابو القاسم جو کہتے ہیں وہ قبول کر لو۔ ایسے جب اس کے باپ نے کہا، اس نے فوراً پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جب اس نے کلمہ پڑھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کر کے جب باہر تشریف لے گئے تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خبر سنائی گئی، یا رسول اللہ جو آپ کی خدمت کرتا تھا اور آپ کی عیادت نے اسے ایمان لائے، اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، میرے سرکار وہ اس دنیا سے ایمان پر رخصت ہو گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سنی اجتماع کے اندر آئے ہیں، بہت ساری سنتیں آپ لے کر کے جائیں گے، بہت ساری سنتیں آپ سیکھ کر کے جائیں گے۔ میری گزارش ہے اپنی زندگی کے اندر اس بات کو بھی شامل کر لیں کہ ہم جب بھی کسی کے بارے میں پتا چلے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے ضرور جائیں گے، اس لیے کہ بیمار کی عیادت کی فضیلتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حدیث پاک بھی یاد آتی ہے، ایک مرتبہ میرے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا میرے بندے بتا میں بیمار پڑا تھا تو میری عیادت کے لیے نہ آیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو بے نیاز ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرا وہ فلاں بندہ بیمار پڑا تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کر لیتا تو میری رحمت کو تو اس کے قریب پاتا۔ تو بیماروں کے قریب اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس لیے اگر رحمتیں چاہتے ہو تو بیماروں کی عیادت کرو۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام